جب تک شیر خود اپنی تاریخ نہیں لکھیں گے تب تک شکاری ہیرو بنتے رہیں گے۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے ایک بڑے ہی مشہور ترکش ڈرامے ارطغرل غازی کے بارے میں، جس نے آج کل کافی دھوم مچائی ہوئی ہے اور کافی ملینز میں بلینز میں لوگ اسے دیکھ رہے ہیں۔ ایسے بڑی پولیس نے بڑے ڈنڈے گاڑے ہوئے ہیں اس کی، اور یہ بڑا پسند کیا جا رہا ہے۔ تو اسی حوالے سے ہم آج بات کریں گے کہ ایسی کیا خاص بات ہے اس ڈرامے میں جو ہر کوئی اسے اتنا پسند کر رہا ہے اور یہ دیکھنا کیوں ضروری ہے۔ ایون کہ یہ ڈرامہ مغرب کے کافی ممالک میں، انڈیا میں، امریکہ میں، یہ یورپ میں بین ہو چکا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کی مقبولیت میں کمی نہیں آئی۔ یہ دن بدن اس کی مقبولیت میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے، اور پاکستان میں بھی یہ پی ٹی وی کے تعاون سے نشر کیا جا رہا ہے۔ اس کی جو مغرب اس سے کتنا گھبرایا ہوا ہے اور اس ڈرامے سے کتنا پریشان ہے، اس بات کا اندازہ ہم اس چیز سے لگا سکتے ہیں کہ نیو یارک ٹائم نے بھی اس ڈرامے کو ترکی کا ایک سافٹ بم قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ طیب ارتگان کا تیار کیا گیا ایک سافٹ ایٹم بم ہے، جس کے ذریعے وہ نوجوان مسلمانوں کو ورگلا رہا ہے انقلاب کے لیے، انہیں ایک عظیم سلطنت کے خواب دکھا رہا ہے، اور وہ ایک نئی سلطنت عثمانیہ جیسی ایک سلطنت کی ایک بنیاد رکھنے کی انہیں ان کے اندر جذبہ پیدا کر رہا ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ مغرب نے یہاں تک اس ڈرامے کے بارے میں کہا ہے کہ یہ ڈرامہ آنے والے وقت میں اس ڈرامے کے ذریعے مسلمانوں کے اندر طیب اردگان ایک ایسا ان کے اندر جذبہ پیدا کر رہا ہے کہ جو آنے والے وقت میں ایک طوفان برپا کر دے گا پوری دنیا میں، اور پوری دنیا اس وقت اس سے بڑا پریشان ہے، خاص طور پہ مغرب جو ہے وہ اس ڈرامے کو لے کے۔ تو اس ڈرامے میں ایسی کیا خاص بات ہے جو سارے اس سے پریشان ہیں مغرب کے لوگ؟ تو اس ڈرامے میں اس ڈرامے کا مقصد مسلمانوں کی اساس کمتری اور ان کے اندر جو بزدلی ہے اسے ختم کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس ڈرامے کے ذریعے اسے ختم کیا گیا ہے۔ انہیں اپنے رہن سہن، انہیں اپنی تہذیب و تمدن اور انہیں اپنی روایات اور مذہب کے بارے میں روشناس کرایا گیا ہے، اپنی اسلامی روایات کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہماری تہذیب کے بارے میں ہمیں بتاتا ہے، ہمارے اسلامی کلچر کے حوالے میں سے اسے بتایا گیا ہے۔ بہت سے سین اس میں ایسے بھی ہیں جنہیں دیکھ کے ہم اسے مکمل اسلامی ڈرامہ نہیں کہیں گے، یعنی لوگ اس پہ اعتراض بھی کریں گے، لیکن یہ ڈرامہ چونکہ حقیقت پہ مبنی ہے اور حقیقت میں تاریخ میں جیسا ہوا ہے ویسا اسی ڈرامے میں دکھایا گیا ہے، تو اس لیے ایسے سین اس ڈرامے میں نمک کے برابر ہیں جیسے آٹے میں نمک کے برابر ہیں۔ تو میری نظر میں یہ ڈرامہ ایک انقلاب کا بہت بڑا داعی ثابت ہوگا، اور اس کے ذریعے مسلمان نوجوانوں کو اجاگر کیا جا رہا ہے، انہیں اپنی حقیقت کے بارے میں روشناس کرایا جا رہا ہے، انہیں بتایا جا رہا ہے ان کی روایات کے بارے میں۔ ابن عربی کا کردار اس میں بڑا اہم ہے کہ ابن عربی کے کردار کے ذریعے صوفیہ کرام کے ساتھ نوجوانوں کا اپنا تعلق استوار کرنے، انہیں بنانے کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ ابن عربی کی اس کے اندر محافل دکھائی گئی ہیں جس کے ذریعے وہ نوجوانوں میں ایک علم کی، ایک مذہب کی، اسلام کی ایک روح پھونکتا ہے، اس کا بڑا اہم کردار ہے اس ڈرامے میں۔ اس کے علاوہ اس ڈرامے میں جو مین کریکٹر ہے وہ ارطغرل غازی، اس کے بارے میں ہم تھوڑا بات کریں گے کہ ارطغرل غازی کون تھا۔ یعنی یہ ایک خانہ بدوش قبیلہ تھا، خانہ بدوش قبیلے کے سردار سلیمان شاہ کا بیٹا تھا ارطغرل غازی، اور اس نے اپنے والد کے بعد اپنے قبیلے کی سرداری بھی سنبھالی، اور اپنی صرف 2000 اس نے جنگجوؤں کے ساتھ دنیا میں ایسے فتوحات کے جھنڈے گاڑے کہ دنیا آج بھی اسے یاد رکھتی ہے، اور یہ غازی رہا، اور اس نے صلیبی اور منگول ہمیشہ اس سے پریشان رہتے تھے، یعنی ان کے اندر اس کا ایک خوف ہمیشہ قائم رہا، اور اس نے ہی سلطنت عثمانیہ کی صحیح معنوں میں بنیاد یہیں سے سٹارٹ ہوئی تھی۔ آگے اسی کے بیٹے نے چل کے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی۔ تو اس میں عالم اسلام کی نااتفاقی کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح صلیبیوں نے، عیسائیوں نے، منگولوں نے، انہوں نے مل کے مسلمانوں کے خلاف سازشیں بنی، انہیں کمزور کرنے کی کوشش کی، انہیں آپس میں لڑایا، اور انہیں ایک دوسرے کے مذہب کے نام پہ، فرقہ واریت کے نام پہ انہیں کمزور کیا۔ اس میں بڑے پیمانے پر ان کی سازشوں کو بے نقاب کیا گیا ہے، اور اس ڈرامے کو دیکھنے کے بعد آپ کو اس ڈرامے سے ریلیٹڈ کردار اپنے ارد گرد بھی نظر آئیں گے، یعنی آج بھی ایسے کردار ہمارے ارد گرد موجود ہیں کہ جیسا کہ اس ڈرامے میں دکھایا گیا ہے۔ اس میں سازشیں دکھائی گئی ہیں، غداروں کی غداریوں کے بارے میں دکھایا گیا ہے کہ کس طرح اپنوں نے غداری کی، اور اپنے لوگوں میں ہی اپنے لوگوں نے غداریاں کر کے ایک دوسرے کو کمزور کرنے کی کوشش کی۔ تو اسی حوالے سے اس ڈرامے نے
کافی اپنی طاق بٹھائی ہے، کیونکہ یہ ایک حقیقت پہ مبنی ہے اور ایک تاریخ پہ مبنی ہے۔ تو ہمیں یہ ڈرامہ ضرور دیکھنا چاہیے، خاص طور پر نوجوانوں کو، تاکہ انہیں صحیح معنوں میں اپنی روایات کا، اپنے کلچر کا پتہ چلے۔ اور اس ڈرامے کا ایک ایک ڈائلاگ ایک کول کی مانند بن چکا ہے، جیسے کہ اس کے بڑے مشہور ڈائلاگ ہے کہ جس کا کوئی خواب نہیں اس کا کوئی مستقبل نہیں۔ ایک جگہ پہ اور ارطغرل غازی کا ایک بڑا مشہور ڈائلاگ ہے کہ مجھے موت کا ڈر نہیں، لیکن میرے لیے وہ آخری سانس حرام ہے جس سے پہلے میں ہتھیار ڈال دوں۔ تو ہمیں یہ ڈرامہ ضرور دیکھنا چاہیے، اس ڈرامے کو دیکھنے کے بعد ہی ہمیں اس کے بارے میں اپنی رائے قائم کرنی چاہیے۔ تو آخر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس ڈرامے کے اثرات بھی دنیا میں نمودار ہونا شروع ہو گئے ہیں، کہ یعنی ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے ایک میکسیکو کے جوڑے نے اس ڈرامے سے متاثر ہو کے اسلامی تاریخ کو پڑھا، اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو مانتے ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو مانتے ہوئے انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ یعنی اس لیے بھی مذہب، اس مغرب جو ہے اس ڈرامے سے خوف زدہ ہے، کیونکہ اس کے اثرات بھی آنا شروع ہو چکے ہیں۔ تو طیب اردگان کے اس ڈرامے کے بارے میں ایک بڑے مشہور جملہ ہے، یہ ہے کہ جب تک شیر خود اپنی تاریخ نہیں لکھیں گے تب تک شکاری ہیرو بنتے رہیں گے۔ اس لیے ہمیں اپنی تاریخ کے بارے میں جاننا چاہیے، اپنے مذہب کے بارے میں، جتنی بھی ہماری روایات کے بارے میں ہمیں جاننا چاہیے، ہمیں اپنی تاریخ پڑھنی چاہیے اور اپنی روایات پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے ان روایات پر، ان تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔